الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراك والألم دافع البلاء والوباء وقحط مرز والألم اسمه المكتوب ومرفوع ومشروح ومنقوش في اللوح والقلم جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد بن عبداللہ نور من نور اللہ۔ آج اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے 12ویں پارے کی ابتدا کریں گے۔ اس میں دل، دماغ، اندر بار ہر چیز کو اس کتاب کے لیے تیار کرتے ہیں۔ 11 پارے آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، تھک تو نہیں گئے؟ اللہ کرے ہم کبھی بھی اس کام سے تھکے نہیں۔ چند باتیں ہم سورۃ ہود کے متعلق کریں گے کہ 11واں پارہ سورۃ ہود سے شروع ہوا تھا۔ اللہ نہ کرے اللہ ہمیں کبھی اپنے گناہوں پر پکڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے صحابہ نے سوال کیا کہ ان کے بالوں میں کچھ چاندی اتری دیکھی تو آپ نے فرمایا شعبتنی ہودن او اختہا، کہ مجھے ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا۔ دیکھنے کو تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ صرف کہانیاں ہیں گزرے ہوں کی، لیکن یہ تھریٹ ہے، وارننگ ہے اللہ تعالیٰ کی امت مسلمہ کو کہ جب کوئی امت اپنا وقار قائم نہ رکھ سکے اور نبی کے پیغام کی پیروی نہ کرتے ہوئے اللہ کے احکامات کا تابع نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک ہی جھٹکے سے ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور دیکھا جائے تو آج تک 1400 سال میں اگر ہم اس کے 2.5 سے ڈیوائڈ کریں تقریباً یہ 35 سے 40ویں نسل ہماری آ رہی ہے امت کی۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ ایک پیغمبر آتا تھا مخصوص لوگوں پہ، اور جب وہ انہی 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ پیغمبر مبعوث فرماتے ہیں، اس کے بعد انہی کی ہی ایج عمر کے اندر ہی ان قوموں پر عذاب آ جایا کرتا تھا، لیکن ہمارے معاملے میں ایسا نہیں ہوا۔ پارے کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے پالے کے سٹارٹ میں ہی پہلی آیت سے ہی اللہ نے یہ بتا دیا کہ مخلوقات کا رزق میرے ہاتھ میں ہے، تم کیوں فکر کرتے ہو؟ اور افسوس کہ آج کے بہت سی لوگ اور بڑی انسانیت اس رزق کے دکھ میں ہی مارے جاتے ہیں اور کئی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اور اپنی ان نیکیوں کو جو بھاگ لگانے والی ہوتی ہیں، وہ نیکیاں جو رنگ لگانے والی ہوتی ہیں، ان نیکیوں کو پیچھے چھوڑ کر کچھ ٹکے کمانے چڑھ پڑتے ہیں، اور بعد میں خسارے اور حسرت کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اور اگر یہ دنیا مل بھی جائے، یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا، یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو اتنی حسین دنیا نہیں ہوگی۔ کہ اللہ نے آپ کو اور مجھے سبق دیا ہے کہ اس پارے کے آغاز میں سورۃ ہود کی آیت نمبر 6 سے شروع ہوتا ہے کہ ہمیں یہ پارہ آیت نمبر 6 سے شروع ہوتا ہے، اور ہمیں فوراً ہی بتا دیا گیا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی چوپائے ہیں ان کا رزق میری ذمہ داری ہے۔ اچھا، پیغمبر کے نام سے یہ دوسری صورت ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ایک سورت یونس اس سے پہلے پڑھی، اور اس کے بعد سورت یوسف پڑھیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بہترین مقصد سمجھنے والا بنا دے اور بہترین فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے کہ لگاتار 3 صورتوں کو نبیوں پہ نازل کیا، نبیوں کے ناموں پہ نازل کیا۔ پہلی آیت کیا ہے؟ وہ زمین پر اور زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں مگر اس کا رزق خدا کے ذمے ہے، وہ جہاں رہتا ہے اسے بھی جانتا ہے اور پہچانتا ہے، اور جہاں سونپا جاتا ہے اسے بھی یہ سب کچھ روشن کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وہی تو ہے جس سے آسمان اور زمینوں کو 6 دن میں بنایا۔ اچھا، رزق کی بات آئے تو رزق اللہ تعالیٰ ایسا عطا فرمائے
کہ اس سے ہمیں کبھی بھی ہم اپنے رزق کے لیے اپنی نیکیوں اور اپنی کامیابیوں کو پیچھے نہ چھوڑیں اور مقصد حیات پہ پوری نظر رکھیں۔ اس کو آپ ایک لائن میں سمجھ لیجیے، عطائے الہ ہوتی ہے اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ پرواز ہماری مقصد الہی ہے۔ جب ہم مقصد الہی کو اگنور کر کے رزق کے لیے بھاگیں گے، دنیا میں بھی خسارہ، آخرت میں، اور جس رزق کے پیچھے آپ بھاگیں گے تو اس کے بارے میں کہہ دیا گیا ہے کہ رزق تو لکھ دیا گیا ہے، یہ ایسی چیز ہے جو آپ کے پیچھے بھاگتی ہے۔ اس بارے میں آگے مزید ہم جس ریاکاری کے بارے میں پڑھیں گے، ریاکاری نیکیوں کا زہر قاتل ہے۔ جب ہم دکھاوے کے لیے نیکیاں کرتے ہیں تو وہ ہمارے کسی کام کی نہیں رہتی۔ اور سچے مومن کون ہوتے ہیں؟ اللہ پر جھوٹ کون باندھتا ہے؟ ایمان رکھنے والوں کے بارے میں کسی حضرت آدم کے بعد پہلا نبی حضرت نوح علیہ السلام تھے، اس کی بات ہے کہ حضرت آدم جو پہلے نبی تھے ان کے بعد کون سے نبی زمین پہ آئے۔ دعوت حق سب کے لیے یکساں ہے، دعوت حق سب کو دیجیے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے نہ ہو، اور حق کبھی نہیں بدلا۔ حق پہلے بھی حق تھا، حق آج بھی حق ہے، حق پہلے بھی حق ہی رہے گا، تو حق کبھی نہیں بدلا۔ دعوت حق کے بارے میں ڈیٹیل ہے، اور قصہ نوح کا طویل ترین طریقے سے بتایا گیا ہے۔ حضرت نوح کی سیرت اس میں بیان کی گئی ہے ترتیب زمانی کے اعتبار سے، اور مشرکوں کا حشر، استقامت، بشارت، نصیحت، اور سب سے جو بڑی بات ہے اس میں سورۃ یوسف کا آغاز ہوگا۔ اور جو میسج ہمیں دیتا ہے آیت نمبر 7، انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی بات ماننا ہے۔ انسان اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی بات مانے گا۔ اور دوسرا جو ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، آیت نمبر 7 ہمیں یہ بتاتی ہے کہ احسن اعمال کرنے ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ بہترین عمل جو ہم سے ہو پائے۔ اور عمل کی کیا شرائط ہیں؟ عمل کی 2 شرطیں ہیں۔ ایک عمل اللہ کے لیے کرنا ہے، للہیت، اور دوسرا جو عمل کرنے کا طریقہ ہے محمد مصطفیٰ اور مجتبیٰ کا ہو۔ اسلام پیغمبر کے بغیر گڈ ڈیڈز رائٹیس ڈیڈ نہیں بن سکتی۔ ہمارے دماغ میں خیال آئے کہ جو مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ بھی اچھے عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی کبھی بھی گڈ ڈیڈز کی ڈیمانڈ نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کبھی بھی گڈ ڈیڈ کی ڈیمانڈ نہیں کی، ہم سے رائٹیس ڈیڈ کی ڈیمانڈ کی ہے۔ اسلام بھی گڈ ڈیڈ کی دعوت نہیں دیتا، رائٹیس ڈیڈ کی۔ اور گڈ ڈیڈ کو رائٹیس ڈیڈ میں بدلنے کے لیے اتباع رسول لازمی ہے، اور اتباع رسول کے لیے رسول کو ماننا لازمی ہے۔ رسول کی اتباع، رسول کے بغیر کوئی نیکی پھل پھول نہیں سکتی، پنپتی نہیں ہے۔ اتباع رسول کے بغیر کی ہوئی نیکیاں بیکار چلی جاتی ہیں۔ ان کا فائدہ دنیا میں کسی لمحے کسی اچھی صورت میں تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مستقل فائدہ ہمیں نہیں ہوتا۔ یعنی کہ نبی پہ ایمان لائے بغیر، ان کے طریقے پر عمل کیے بغیر کبھی بھی نیکیاں پھل پھول نہیں سکتی۔ اچھا، اور تیسرا میسج ہے اچھی نیت خالص اللہ کے لیے۔ یہ مومن کا سلوگن ہے کہ میری ہر چیز، میری اچھی نیت خالص اللہ کے لیے ہے، میرا ہر کام اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کا ساتھ اپنے معاملے کو بہترین طریقے سے کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور اس کے لیے یہی وہ چیز ہے جو آپ کو مزید آگے سے آگے بڑھنے کی دعوت دیتی ہے۔ اس میں آپ جتنا زیادہ اس کو محسوس کرتے جائیں گے، اللہ اپنے راستے آپ کے لیے کھولتا جائے گا۔ صبر سے ہوتا ہے۔ آیت نمبر 11 کا جو میسج ہے، جنہوں نے صبر کیا اور عمل نیک کیے، یہی ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔
آیت نمبر 9 11 إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صبر کرنے والے کسی میدان میں ہارتے نہیں ہیں. اللہ کا نبی اور صحابہ کا صبر ہم نے دیکھا. 13 سال صبر کیا اللہ کے نبی اور ان کے صحابہ نے. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. اور اگلا میسج کیا ہے کہ رسالت محمدی پر سب سے بڑا گواہ قرآن ہے. گواہیاں دلوائی ہیں. دین کو کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انسان جب اللہ تعالیٰ انسان کی گواہیاں دلاتا ہے تو یہ بڑا بخت کی بات ہے. اور دوسرا آیت نمبر 23 کا جو پیغام ہے، آیت نمبر 23 کا پیغام ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربهم اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون. اخبات عاجز ہو جانا ہے، جھکا ہوا، اکڑاؤ ختم کرنا ہے، بون لیس ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ ایسے لوگوں کو جنتوں کی خوشخبریاں دیتے ہیں، ہم فیہا خالدون، کہ آپ ہمیشہ اس میں رہیں گے. آیت نمبر 25 کا جو میسج ہے انبیاء اکرام کے قصے ہیں، اس میں اِنَّا لَعَبُدُ إِلَّا اللَّهِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ آپ کو اپنی خبریں سنا دیں. یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اگلا نبی جو آئے تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام بھیجا وہ حضرت نوح تھے. انہوں نے اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے ایمان لے آئے، انہوں نے نیک عمل کیا، اپنے پروردگار کے آگے عاجزی کی، یہی صاحب جنت ہے، ہمیشہ رہیں گے. اور دونوں فریق یعنی کافر مومن کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا بہرا ہو اور ایک دیکھتا سنتا ہو. بھلا دونوں کا حال ایک ساتھ ہو سکتا ہے؟ پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں تم کو کھول کھول کر ڈر سناتا ہوں، پیغام پہنچانے والا ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اس میں مزید بھی اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں گے، لیکن قوم کے ساتھ کشمکش کا فرکشن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح حضرت نوح کو اپنی ہی قوم کے ساتھ فرکشن کا موقع ملا. یہ وہ عمل ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے درجات بلند کرنے والے اعمال ہیں. اور پچھلے پارے میں بھی ہم نے یہی پڑھا تھا، پچھلے پارے میں، کہ محبتوں کے سفر میں اللہ کو سب سے آگے رکھنا ہے. اور سب سے زیادہ اجر کی بات بھی یہی ہے. جب بھی ہمارے لیے کوئی دین کا کوئی مسئلے کی بات آئے تو ہم نے اپنی اولاد سے اوپر اور اپنے رشتہ داروں سے اوپر اللہ تعالیٰ کو رکھیں گے. سب نبیوں کی یہی شان تھی. اور آیت نمبر 27 جو اہل حق کا مذاق اڑائے گا اس کا بھی مذاق اڑایا جائے گا، اس کا یہ میسج ہے. اس کا مزید آگے حضرت نوح نے کیا پیغام دیا کہ خدا کے سوا کسی کی بات نہ کرو، مجھے تمہاری نسبت عذاب الہی کا خوف ہے. انہوں نے اس کو وارننگ دی، تھریٹ دی، پیش کی. تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ ہم تم کو اپنے ہی جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے جو پیروکار ہیں وہ لوگ وہی جو لوگ ہیں اور ہم میں ادنا درجے کے یعنی کہ غریب غربا ہیں، جو آج بھی جو دین پہ عمل کرنے والا زیادہ تر امیر لوگ کم ہی آتے ہیں. ہائی لیول کے لوگ عام طور پہ متوسط طبقہ زیادہ دین کے لیے کوشاں ہوتا ہے. اچھا، وہ بھی رائے اور ہم تمہیں اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت نہیں دے رہی، یعنی کہ تمہارے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم سے بہتر ہو اور ہم تمہاری بات مانے، بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں، یعنی کہ ان کی ایک قسم کی عزت بےعزتی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اے قوم دیکھو، تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف دلیل روشن رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت بخشی جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے، تو کیا ہم اس کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں؟ تو تم ہو کہ اس کے لیے ناخوش ہو رہے ہو. اور اے قوم، میں اس نصیحت کے بدلے تم سے مال زر کا خواہش بھی نہیں رکھتا. میرا صلہ تو خدا کے ذمہ ہے اور لوگ ایمان لاتے ہیں، میں ان کو ملنے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کرتے ہو، یعنی کہ تم لوگ بے وقوف ہو. اچھا، اور آگے آیت نمبر 52. اچھا، یہ لگاتار اگر آپ اس کو پڑھیں گے، اس کا قصے میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے جو تھوڑی سی تفصیل سے ہے. اس کے بعد ہم
پڑھتے پڑھتے جب آیت 52 پہ جاتے ہیں، آیت 52 کا جو پیغام ہے، آیت 52 یہ ہے توبہ و استغفار کی برکات، استغفار کرنے کی برکتیں، کہ وہ بولے کہ تم ہمارے پاس، اے قوم اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو اور تم آسمانوں سے موسلا دھار می برسائے گا اور تمہاری طاقت پر طاقت بڑھائے گا، اور دیکھو گناہ گار بن کر روگردانی نہ کرو۔ کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں تو اس کے کیا فوائد ہیں، اور آگے مزید بتایا گیا کہ معبود صرف ایک ہی ہے، ہر دور کی دعوت ایک ہی تھی۔ اور آیت نمبر پھر ہم 61 میں جائیں تو سمود کی طرف ان کے بھائی صالحہ کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ آتا ہے کہ قوم سمود کی طرف ہوئے، انہوں نے کہا کہ اے قوم خدا ہی کی بات کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو اس نے تم کو زمین میں پیدا کیا اور اس میں آباد کیا، تو اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرے پروردگار نزدیک بھی اور ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے۔ اچھا، صالح علیہ السلام قوم عاد کی طرف آئے گئے، یہ آیت نمبر 61 میں مزید صالح علیہ السلام کا قصہ ہے کہ وہ عاد کی طرف آئے، انہوں نے کہا اپنی قوم سے وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرنا۔ اور اس کیا میں سے ملتا ہے کہ ظالم جو ہے وہ معجزوں کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اس کا قصہ اگر ہم صرف ٹرانسلیشن نہیں کریں گے تو یہ ہمارا کافی ڈیٹیل سے بتایا گیا کہ صالح علیہ السلام کے قصے میں کیا تھا، کہ انہوں نے وہاں کے لوگوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ اس پہاڑی سے نکلے اونٹنی، تو ویسا ہی ہوا کہ آیت بہت بڑا معجزہ انہوں نے مانگا تھا، پہاڑ سے اونٹنی نکلی تھی، پھر انہوں نے اسے ضائع کر دیا اور ایسا کوئی فائدہ نہ اٹھایا، یعنی کہ ظالم لوگوں کو معجزے دیکھ کر بھی وہ ایمان نہیں لاتے، جنہوں نے ایمان نہیں لانا ہوتا وہ اتنے بڑے معجزے دیکھ کر بھی ایمان نہیں لایا کرتے۔ آیت 67 کا جو پیغام ہے، جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگھاڑ کی صورت میں عذاب نے آپ پکڑا تو اپنے گھر میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ ان کے عذاب کی خبریں ہیں 67 میں۔ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم کے آگے مزید قصے ہیں، اور اس میں جو ان کے قصے میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خوشخبری حضرت ابراہیم کے لیے ہے، اور حضرت لوط کا قصہ ہے کہ ان کے جو قوم کے لوگ تھے وہ لیزبین تھے، ہومو سیکشول تھے، ان کو اس کی سزا ملی۔ اس کا جو ہے وہ 69 میں ہے کہ ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے تو سلام کہا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا، ابھی کچھ وقفہ نہیں ہوا تھا کہ ابراہیم ایک بنا ہوا بچہ لے آئے، اور جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جاتے۔ اچھا، اس سے میں یہ بھی میسج ملتا ہے کہ ہم جا کے فوراً سے مہمانوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کچھ کھائیں گے تو نہیں، لیکن حضرت ابراہیم نے کیا کیا کہ مہمانوں کے آگے سب سے بہترین چیز لا کے رکھی، تو ہمیں اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ مہمان آئے تو وہ اپنا رزق لے کے آتے ہیں، اور گھر میں جو بہتر چیز ہوتی ہے بہترین ان کے لیے آپ نے پیش کی جائے، یہ نہیں کہ آپ ان سے ڈیمانڈ کرتے رہیں کہیں کھا تو نہیں لیں گے آپ۔ اچھا نیکسٹ، جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جاتے، یعنی وہ کھانا نہیں کھاتے، تو ان کو اجنبی سمجھ کر دل میں خوف کیا، کہ فرشتوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے، ہم تو قوم لوط کی طرف ان کے ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی بیوی جب پاس کھڑی تھی ہنس پڑی، تو ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں یعقوب، تو یہ حضرت ابراہیم کو نسل در نسل نبوت کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ اس نے کہا اے میرے یعنی کہ ان کی بیوی نے کہا کہ میرے بچہ ہوگا، میں تو بڑھیا ہوں اور میرے میاں بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا کیا تم خدا کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر خدا کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں، اور وہ سزاوار اور تعریف اور بزرگوار ہے۔ ابراہیم سے خوف جاتا رہا اور ان کو خوشخبری بھی مل گئی، تو قوم لوط کے بارے میں لگے ہم سے بحث کرنے۔ بے شک ابراہیم بڑے تحمل اور نرم دل سے رجوع کرنے والے تھے۔ اے ابراہیم، اس بات کو جانے دو، تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچا ہے، ان لوگوں پر عذاب آنے والا ہے اور کبھی نہیں ہٹنے کا۔ اچھا، اس سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہمارے لیے بہت زیادہ سمجھنے کی بات ہے کہ ظالم قوم کے لیے نبی کی سفارش بھی قبول نہیں ہوگی۔
تو یہ بہت بڑی بات ہے. ہم نبی کے امتی ہوتے ہوئے ہم سفارش کی امید رکھتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں ہمارے نبی کی سفارش قبول فرمائے. لیکن اگر کہیں ظلم شرک ہے ظلم ہے تو نبی کی ہی بات کو اور ہم نے نبی ہی کی بات کو پیچھے کرنا ہے. تو اس کے لیے دنیا میں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کا قانون ایک ہے اور وہ ہر دور کے لیے ہے. تو کیا ہے کہ سفارش، اچھا اس کے لیے ایک دنیا کی مثال بھی میں عام طور پہ دے دیتی ہوں کہ اگر ہمارے پاس میڈیکل کی ڈگری نہیں ہے تو ہمارے پاس بڑی سے بڑی سفارش بھی ہو تو ہم ڈاکٹر نہیں بن سکتے. اس لیے جب تک ہمارے پاس تمغہ نہیں ہوگا نبی کی امتی ہونے کا، اتباع رسول ہونے کا، تو ہم سفارش، نبی کی بھی سفارش ہمارے لیے اور سب سے آخری نبی کی سفارش بھی ہمارے لیے کارگر نہیں ثابت ہوگی. تو اس لیے ہمارے پاس وہ اسٹامپ پیپر، وہ کورس، وہ تھیسس، واٹ ایور یو کین سے، کہ ہمارے پاس ہوگا تبھی تو ہم سفارش کے حقدار ہوں گے، ادروائز نہیں. اچھا نیکسٹ جو ہمیں ملتا ہے استقامت فی الدین. جب تک جمیں گے نہیں، ٹھکیں گے نہیں، تو ہم اپنے بھی نہیں بن سکتے تو کسی کے کیا بنیں گے. اور وہ بندہ جو جم کے بیٹھ جاتا ہے اس کو ہر چیز مل جاتی ہے. اور آپ ایک میز کی مثال لیں، جب تک وہ ٹھکی ہوئی نہیں ہوگی، جمی ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے. اس طرح سے جب تک ہم استقامت کے بغیر، انسان بالکل رولنگ سٹون کی طرح بن جاتا ہے. اور اس کے بارے میں مثالیں بھی ہیں، دھوبی کا کتا اور فلاں فلاں، کہ جب ہم استقامت پہ نہیں ہوتے تو ہم کسی قابل نہیں ہوتے. اس کا ذکر کس میں آیا ہے؟ آیت 112 میں آیا. اگر آپ ان پوائنٹس کو جا کر ایک دفعہ دیکھ لیں تو بہت فائدہ ہے. تو اے پیغمبر، جیسا تم کو حکم ہوتا ہے اس پر تم اور جو لوگ تمہارے ساتھ تائب ہوئے قائم رہو، اور حد سے تجاوز نہ کرنا، وہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. تو اس سے ایک اور کیا میسج ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. اور دوسری بات کیا ہے کہ ہمیں جم کے عمل کرنا پڑے گا تبھی ہم کامیاب ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے. اور دوسرا، نیکیاں، اچھا ہمیشہ نیکیوں سے برائیوں کو دور کیا جا سکتا ہے. نیکیاں برائیوں کو دھو دیتی ہیں، چھوٹی موٹی برائیوں کو. اس کے بارے میں کافی حدیثیں بھی ہیں، آیات بھی آئی ہیں کہ اگر تم اپنی بڑی مطلب نیکیاں کرو گے تو چھوٹی چھوٹی برائیوں کا تعالیٰ خود تم سے دور کرتا جائے گا. سوری، نیکیوں کو اپنی ایک نیکیاں اجر تو دیتی ہیں، دوسری کیا ہے ہماری چھوٹی بڑی برائیوں کو ہم سے دور کر دیتی ہیں. اس کے ساتھ سب کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک کرنا ہے اور لوگوں کے برائیوں کو، اپنی برائیوں کو دیکھتے رہیں اور رگڑتے رہیں اور گڑ گڑاتے رہیں اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں. آیت نمبر 13. اور جو لوگ ظالم ہیں ان کی طرف مائل نہ ہونا، نہیں تو تمہیں دوزخ کی آگ آ لپیٹے گی. یعنی کہ لوگوں کی برائیوں کی طرف دیکھ کر ان سے مائل ہونے سے ہماری برائیاں ختم نہیں ہوتی اور پھر ہمیں آگ لپیٹتی گی. تو خدا کے سوا تمہارے اور دوست نہیں ہے. اگر تم ظالموں کی طرف مائل ہو گئے تو پھر تم کو کہیں گے کہ کہیں بھی مدد نہ مل سکے گی. اگر ظالموں کے ساتھ مل گئے اور ان کے طرف مائل ہو گئے، ان کی ویسٹرن کیا کہہ سکتے ہیں کہ ویسٹرن سوسائٹی سے امپریس ہو گئے اور ویسٹرن ڈیمانڈز اور وٹ ایور وی کین سے، ہمارا ڈریسنگ اور وہ سٹیٹس ہمارا اپلوڈ ہو گیا، تو پھر آپ دیکھ لیں کہ آپ کو نہ تو یہاں مدد ملے گی نہ آگے. اور سفارش کی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سفارش ان کی کریں گے جن کی تو صرف ڈریسنگ ہی ہمارے نبی جیسی نہیں. اور دن کے دوسرے سروں یعنی صبح اور شام کے اوقات میں اور رات کے چند پہلی ساعت میں نماز پڑھا کرو. تو یہ کیا کس کا تہجد کا حکم آ گیا ہمارے لیے. کچھ شک نہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں اور ان کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں. نصیحت صرف ان کے لیے ہوتی ہے جو نصیحت قبول بھی کریں، جو قبول نہیں کرتے ان کی نصیحت نہیں ہے. اور نماز پڑھنی ہے ہم نے، صبر کرنا ہے، اور نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو دور کر دیتی ہیں. اس کا میسج 114 میں ہے، یہ نوٹ کر لیں. آگے 115 میں صبر کیے رہو کیونکہ خدا نیک وکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا. دوسری بات کیا ملی ہمیں؟ کبھی بھی نیکی کا اجر ضائع نہیں ہوتا.
اور دوسرا نیکیاں کرنے والوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے. برداشت سے اوپر ہوتا ہے صبر کا ایک لیول. اور صبر یہ نہیں ہوتا کہ ہم مظلوموں والی شکل بنا کے پھریں، بلکہ صبر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے چہرے پر دکھ اگر ہے تو وہ دکھے بھی نہیں، تب ہمارا صبر ہے. تو جو امتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان میں سے ایسے ہوش مند کیوں نہ ہوئے جو ملک میں خرابی کرنے سے روکتے. ہاں ایسے تھوڑے سے تھے، تھوڑے سے تو ایسے تھے جو دور کر رہے تھے، جن کو ہم نے ان میں سے مخلصی بخشی، اور جو ظالم تھے انہیں باتوں کے پیچھے لگے رہے جن میں عیش و آرام تھا اور وہ گناہوں میں ڈوبے رہے. تو اپنا محاسبہ کرنا ہے 116 کے ساتھ کہ کیا ہم بھی عیاشیوں کے پیچھے رکھ کر اپنے مقصد حیات سے پیچھے تو نہیں ہو رہے. دوسرے، کیا ہم ان مخلصین میں سے ہیں جو تھوڑے ہیں، یا پھر ہم ان میں سے ہیں کہ لیٹ دم گو، کہ ہم اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزارتے رہیں. اور تمہارے پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو جب کہ وہاں کے باشندے نیکوکار ہوں تو انہیں ظلم سے تباہ کر دے. اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو تمہیں تمام لوگوں کو ایک ہی جماعت کو، لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے. یعنی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ پوری دنیا ایک ہی جماعت ہو جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اختلاف کرتے ہی رہیں گے، مگر جن پر تمہارا پروردگار رحم کرے. اسی لیے اس نے ان کو پیدا کیا، اور تمہارے پروردگار کا قول پورا ہو گیا کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا. تو یہ ہمارے لیے بڑی تھریٹ کی بات ہے 119 آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں انسانوں اور جنوں سے دوزخ کو بھر دوں گا. اور کیا کہ اللہ کے کلام سے ہر دور میں اختلاف کیا گیا. لوگوں کو عموماً اللہ کی باتیں اچھی نہیں لگتی. یہ 118 سورت ہود کہ اللہ کی باتیں لوگوں کو اچھی ہیں. اور ظاہری حسن بے مقابلہ باطنی حسن کے آگے بات ہے، جس میں ہم حضرت یوسف کے صورت میں حضرت یوسف کا قصہ شروع ہوا ہے، اور اس صورت سے ہی ہمیں شروع میں ہی حضرت یوسف کا قصہ شروع ہو گیا. ساری صورت ایک ہی تھیم پر چلتی ہے. یوسف علیہ السلام کا باطنی حسن کا قصہ پوری صورت میں ہے، لیکن ظاہری حسن اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتا ہے، لیکن باطنی حسن خود کمانا پڑتا ہے. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ توفیق عطا کرے کہ ہمارا باطن بھی حسین ہو جائے. اگر دوسرا ہمیں کیا میسج ملتا ہے کہ ہم اچھا خواب دیکھیں تو شکر ادا کریں، اور ہر ایک کو اپنا خواب نہیں بتانا. کچھ مخصوص مخلص لوگوں کو بتا سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ اس سے بھی اجتناب کریں. خواب جو اچھے ہوتے ہیں وہ اپنے تک محدود رکھیں. اور یہ نصیحت حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے سے کی تھی. اور دوسرا ہمیں کیا ملتا ہے؟ صبر جمیل، جو 13 میں بھی ملتا ہے دوبارہ. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر کی تصویر ہے آیت نمبر 18 میں. اس کا میں آپ کو بتا دیتی ہوں. آیت نمبر 18، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر تھا وہ بہترین صبر تھا. اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دے دی کہ ان کے کرتے، یعنی کہ کرتے پر وہ جھوٹ موٹ کا لہو لگا کر لے آئے. اور یعقوب نے کہا کہ ایسا حقیقت میں ایسا نہیں ہے، بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا رہے ہو خود. اچھا صبر کہ وہی خوب ہے، اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں خدا ہی سے مدد طلب کرو. صبر کا مطلب ہے کہ ہمارے چہرے کا رنگ نہ بدلے، آپ کا دکھ آپ کے چہرے سے ظاہر نہ ہو. اللہ ہمیں اس طرح سے قبول کرنے والا بنا دے، مظلوم نہ بنے ہم. گالیاں سن کر بھی چہرے سے سمائل نہ جائے، تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ صبر جمیل ہے. اچھا، اللہ کی توفیق، اللہ کی توفیق کے بغیر پاکیزہ رہنا ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک عورت سے اور پھر زیادہ عورتوں سے مذاکرہ کرا کے یہ بتا دیا کہ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت علیہ السلام کو پاکیزہ رکھا. اچھا، اس پارے کے تقاضے کیا ہیں ہم سے، اور عمل کی باتیں ہم اس پارے سے کیا لے سکتے ہیں؟ پہلی بات ہے استقامت سے رہنا ہے. کس سے؟ رشتہ داروں کے مقابلے کا صبر جمیل ہمیں کرنا ہے. اور اللہ کی جب دین پہ ہم ایک دو بار ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں تو پھر ہمیں اس کے مقابلے میں کسی اور کو نہیں لانا. سب سے اوپر کا لیول اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کے بعد پھر ہماری اولاد اور ہمارے. اسی کا سورۃ توبہ میں بھی ذکر آیا ہے کہ جب تک تمہارے لیے تمہارے بہن بھائی اور سب سے اونچا اللہ کا دین نہ آ جائے، تب تک اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے تم سے، یعنی کہ جب تک مسلمان نہیں ہو سکتے. تو استقامت ضروری ہے. صبر جمیل کیا ہے کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے
ہمیں ہمیشہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، باتیں سننی پڑتی ہیں، باتیں ہر طرف سے آتی ہیں، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ صبر جمیل سے مقابلہ کرنا ہے ہر رکاوٹوں کا۔ دوسری عمل کی بات ہے، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو آج کبھی نیکی کرنے کے بعد ہمارے دلوں میں یہ خیال آتا ہے کہ نیکی کا زمانہ نہیں ہے، نیکی کا دور نہیں ہے، یا کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان ہوتا ہے، تو اس طرح کی باتیں نہیں سوچنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا ضائع نہیں کرتا، اور اجر کی امید ہمیشہ اللہ سے رکھنی ہے، اور آخرت کی، اور اللہ کا شکر ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ اس پارے کی دعا کیا ہے؟ ربی انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بہ علم، کہ اے میرے رب، میں پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ اس چیز کا سوال کروں جو مجھے معلوم نہیں ہے، کہ بے علمی میں ایسی چیزیں نہ کہہ دوں۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، مجھے بخشا نہ، مجھ پہ رحم نہ کیا، تو میں ضرور خسارہ پانے والے میں ہو جائے گا۔ یہ ہے سورۃ ہود کی آیت نمبر 47 سے جو ہمیں عمل کی بات ملی ہے۔ اور دوسری بات، آخری بات کہتے ہوئے ہم آگے چلیں گے کہ اس سے ہمیں یہ جو میسج ملا ہے اس سپارے سے، کہ ہمارے لیے ہمیشہ علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، اس پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ صداقت اور شجاعت اور عدالت کا سبق پڑھنا ہے، اور ہم سے کام لیا جانا تھا امامت کا، جو آگے سپرد کر دیا گیا۔ یہ ہمیں 7ویں 8 سپارے میں ملا۔ پھر ہم سے آگے مزید علم کی ڈیمانڈ کی گئی، اور پھر ہمیں سورۃ توبہ میں کچھ مثالیں بتائیں اللہ تعالیٰ کی۔ آج فر انگلش بولنے والے، میتھ سمجھنے والے، سائنس کی ایکویشنز حل کرنے والے، مگر ان کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں، تو ان کے لیے ان کے کفایت نہیں کریں گی یہ چیزیں۔ بہت اعلیٰ درجے کا ایک پروفیسر، ایک سائنٹسٹ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ دین پہ نہ چلے۔ دین پہ چلنا صرف اللہ کے حکم پہ چلنا نہیں ہے، بلکہ پیغمبر۔ تو اس کے ایک چھوٹے سے شعر سے میں اس سے ختم کروں گی۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی جاگیر بھی اولاد بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی ہے کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علی المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔